السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو خیریت سے رکھے، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہر شخص کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں غزوہ موطا کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغ دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر بن عجوی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ بصری کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موطا پہنچا تو شرحبیل غسانی نے، جو قیصر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات غراں خراب لگی ہوئی اور آپ نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارث کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تعالیٰ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لے۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کے اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے حوالے فرمایا اور خود میں ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچنے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید ہدایت پانے والا اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرت روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کیا جائے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے للکار کر فرمایا، اے لوگوں، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دن کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ہے، شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود سرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ شہید ہوئے تو جعفر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، کیا ہی اچھی ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا ٹھنڈا ہے پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا داہنے ہاتھ میں لیا، کافروں نے داہنا ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹ تو انہیں دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن میں اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے کٹی ہوئی اس انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں
تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے، جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے اے دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، مجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، سوچ تو آخر تو ایک قطرے منی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے گا ہی۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چاچا جاد بھائی، گوشت کا ایک ٹکڑا لائے تو کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا، اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ خمیس فائدہ: صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی یعنی مستقل نہ رہنا اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصے پر اس باب کا ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن سے مقابلے کا نمونہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اللہ اکبر۔